ولا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى وصلى الله على أشرف بريته وسيد رسله وخاتم أنبيائه ومبلغ رسالاته وبشير نعمته ونذير نقمته وعبده المؤيد ورسوله المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله الأبدية الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم صلوات عزاداران سید الشہداء محبان ابی عبداللہ الحسین ارواحنا لہ الفداء، زیارت کے حوالے سے ہماری گفتگو اس مرحلے پر پہنچی تھی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ نے خود ہمیں زیارت کرنے کا ادب سکھایا ہے، اور اس زیارت کے ادب میں اور طریقے میں ائمہ اطہار نے، اہل بیت اطہار نے صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجمعین ایک پوری درس گاہ اور تربیت گاہ اپنے ماننے والوں کے لیے کھول دی ہے، جہاں یہ زیارت فقط اظہار محبت یا طلب ثواب و حاجات نہیں، بلکہ اس سے زیادہ اور بلکہ بہت زیادہ مطالب اور معانی اور مقاصد و مطالب کی حاوی ہے۔ دو قسم کی زیارتیں ہمیں ائمہ اطہار کی آثار میں ملتی ہیں، ایک وہ زیارتیں جو مخصوص ہیں، ایک وہ زیارتیں جو عمومی ہیں، اور ان دونوں زیارتوں میں سے بھی کچھ زیارتیں سند اور اعتبار کے لحاظ سے بہت عالی رتبہ رکھتی ہیں، اور کچھ زیارتیں ایسا نہیں ہے۔ کچھ زیارتیں مطالب اور معانی اور مضامین کے حوالے سے بہت عالیۃ المضامین ہیں، بہت عظیم معنی اور مفاہیم کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا توحید کے حوالے سے
کہ اہل بیت اطہار نے زیارت میں اور زیارت کے آغاز میں توحید پر بہت اصرار کیا ہے. اس لیے اس مرحلے سے کہ جب انسان نیت کرتا ہے زیارت کی اپنے گھر پر اپنے وطن میں، اس کا آغاز ہی بسم اللہ و باللہ اس سے ہوتا ہے. اور اس طرح سے جب غسل کرتا ہے اور جب 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور جس طرح منازل طے کرتا ہے، جگہ جگہ توحید کا ذکر ہے. یہاں تک کہ جب حرم میں امام کے پہنچتا ہے تو وہاں پر یہ کہہ کے پہلا قدم حرم مقدس میں رکھتا ہے بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ. تو یہ ایک مرحلہ تھا، بار صورت کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. دوسرا بہت اہم پیغام جو کامن تقریباً پیغام ہے تمام زیارات میں، لیکن کچھ زیارات میں یہ موضوع عروج پر ہے، ہر زیارت میں ہے یقیناً. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ اطہار نے ان زیارات کو جہاں توحید کے اعتقاد کو اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا، اسی طرح زیارت کو امامت کی تعارف کرنے کے لیے، متعارف کرنے کے لیے، فلسفہ امامت کو سمجھانے کے لیے، فلسفہ امامت کو واضح کرنے کے لیے، مقام امام اور امامت کو ہماری نظروں میں روشن طریقے سے بیان کرنے کے لیے بھی انہی زیارات کے جملوں کو استعمال کیا ہے. یعنی امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تم محبت سے، اپنے عشق سے سینکڑوں یا ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے ہو اور آ کر سلام کرتے ہو امام پر، اور سلام کے کیا معنی ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں کل عرض کر چکا. تو اب جب سلام کر رہے ہو تو یہ سلام با معرفت ہونا چاہیے. وہ سلام جو معرفت کے بغیر ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہاں پر ان زیارات کے اندر اور بالخصوص کچھ زیارات میں اس شاندار طریقے سے ائمہ اطہار نے امامت کا اور مقام امام کا تعارف کروایا کہ اللہ اکبر. اور ان زیارات میں سے ایک زیارت میں نے عرض کیا کہ اذن دخول سے ہی اعتقادات کا حوالہ ہے، عقیدے کا حوالہ ہے. دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ جس امام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، ان کی حرمت، ان کا تقدس، ان کا مقام، ان کا احترام جیسا ان کی زندگی میں تھا ویسے ہی ان کی شہادت کے بعد بھی ہے. یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، یہ میرے کلام کو سن رہے ہیں. ہاں، حجبت سمعی عن کلامہم. ہاں اے اللہ، تو نے میرے کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ میں ان کے جواب کو نہیں سن سکتا، ورنہ یہ جواب دے رہے ہیں. اب ان کے جواب کو سننے کے لیے ایک معرفت چاہیے، ان کے جواب کو سننے کے لیے کچھ منازل ہمیں طے کرنے پڑیں گی. عرض کیا تھا میں نے خدمت میں آپ کی، جو شخص اپنے آپ کو ان مادیت کے پریزن سے اور زندان سے اور جیل سے آزاد کر لے گا، اس کو امام کی آواز اور جواب بھی سنائی دینے لگے گا. صلوات محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، معاف کیجیے گا میں درمیان مجلس عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ میں بھول جاتا ہوں آخر میں. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے براہ جمیع مومنین والمومنات، بالخصوص وہ عزاداران سید الشہداء جو دوران عزاداری شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اسپانسرز کے محرومین اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات علی محمد تو اب ان زیارتوں میں سے کہ جو امامت کا تعارف کرواتی ہیں، میں آپ کی توجہ ایک زیارت کی طرف متوجہ. اب آج آخری رات ہے جو اس چند منٹوں کے اندر یقیناً یہ موضوع بڑا ہی مفصل موضوع ہے، اور واقعاً یہ زیارات میں ذاکری کے نقطے کے طور پر نہیں، بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. معارف کا ایک خزانہ ہے، معارف اہل بیت کا، اہل بیت کی تعلیمات کا ایک خزانہ ہے. اگر انسان واقعاً سیکھنا چاہے تو ایک طریقہ یہ اہل بیت نے میں نے عرض کیا کل، ہر تصور کو، ہر آئیڈیا کو، ہر کانسیپٹ کو استعمال کیا ہے ہماری فکری اور عملی تربیت اور ترقی کے لیے، تکامل کے لیے. وہ چاہتے ہیں یہ قوم جسے ہم اتباع اہل بیت کہتے ہیں، جسے ہم شیعہ کہتے ہیں، وہ ہمیشہ پروگریس کریں، وہ ایوالو کریں، وہ تکامل کے اور کمال کے راستے پر فائز ہوں. صلوات علی محمد وآل محمد. ان زیارتوں میں سے ایک زیارت جو بہت ہی واقعاً معرکۃ الآراء ہے، وہ زیارت ہے زیارت جامعہ کبیرہ. میں نے عرض کیا کل بھی، امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی و منسوب. اس سے زیادہ واقعاً امامت کا جامع، کامل، کمپریہنسو، انکلوسیو انٹروڈکشن ممکن نہیں ہے. یعنی جتنے امامت کے پہلو ہیں وہ سارے اس زیارت مبارکہ جامعہ کے اندر موجود ہیں. اس لیے اتنے علماء نے اس پر شرح لکھی ہیں، کمنٹریز لکھی ہیں، تفسیر کی ہے اس زیارت کی، کیونکہ اس زیارت کی تفسیر میں تمام معارف اسلامی اور بالخصوص امامت کا بیان ہے. یعنی شیعہ کا اعتقاد امامت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں ہے کیا، ہم کیا کہتے ہیں امامت کے بارے میں، اور وہ امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے اس سے زیادہ اور کیا بہتر ہو سکتا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. فقط چند جملے، فقط چند نکات اس زیارت کے آپ کی توجہ اس طرف میں متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ زیارت جو شروع ہوتی ہے وہ اہل بیت کے تعارف سے. اہل بیت النبوہ، السلام علیکم اہل بیت النبوہ. یعنی پہلا مرحلہ اہل بیت کا ہے نبوت کے ساتھ کنیکشن کا. یہ کوئی الگ اینٹیٹی نہیں ہے، بڑا اہم نقطہ ہے. کیا آگے تو پوری ایک مجلس کی ضرورت ہے. وَمَعْدِنَ الرِّسَالَہ، یہ جو پہلا پیراگراف ہے، یہ سارا اس بات کا بیان ہے کہ شیعہ فکر کے اندر امامت اور نبوت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ دقت کریں، اگر آپ گہرائی میں جائیں تو نبوت ظاہر کا نام ہے، امامت اندر کی باطنی حقیقت کا نام ہے. اس لیے اس طرح معرفی، اس طرح تعارف کیا، السلام علیکم اہل بیت نبوہ، نبوت کی اہل بیت، نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت. معدن الرسالہ، رسالت کی کان کیا ہوتی ہے؟ سورس ہوتی ہے نا، توجہ فرمائیے. مائن ہوتی ہے سورس، اس سے آپ باہر نکالتے ہیں. یعنی رسالت کی سورس کیا ہے؟ امامت اور ولایت. محبت الوحی، محبت کے مطلب ہے جہاں پر نیچے آئے، حبوط، جہاں پر نزول، جہاں پر وحی نیچے آئے، یعنی جو ریسیور ہے وحی کا وہ کیا ہے؟ وہ مقام ولایت ہے. جو ملائکہ کو ریسیو کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اہل ولایت ہیں، وہ صاحبان ولایت ہیں. امام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اب یہ تھوڑا سا میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، کہ اہل بیت کی ولایت پر، یعنی اس ہمارا عقیدہ ہے کہ
دنیا اور زمین اور کائنات کبھی بھی امام کے وجود سے خالی نہیں ہو سکتی ہے، ایک لمحے کے لیے۔ امام صادق فرماتے لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر زمین ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی ہو جائے گی تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ واسطہ فیض ہیں، لنک ہیں خالق و مخلوق کے درمیان، ولی ولایت ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مخالفوں سے بات کیا کرو تو سورہ انا انزلنا کے ذریعے آرگومنٹ کیا کرو امامت پر۔ ہاں آپ کہیں گے سورہ انا انزلنا کا امامت سے کیا تعلق ہے؟ کبھی توجہ کیا کہاں پر امام لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں یہ ہے اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محبت الوائی و مختلف الملائکہ۔ سورہ انا انزلنا سے امامت کے اوپر آپ دلیل لے کے آئیے، یعنی دلیل کے طور پر، استدلال کے طور پر سورہ قدر کو استعمال کرو۔ امام کہہ رہے ہیں کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ سورہ قدر میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ قدر کے اندر نازل کیا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ پاسٹ میں نازل کیا نہیں۔ اور آگے بڑھیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر کی فقط ایک فضیلت قرآن کا نزول ہے، ورنہ لیلۃ القدر تو اس سے کہیں زیادہ با عظمت ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اتنی زیادہ با عظمت ہے لیلۃ القدر کہ اس کو تم ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں اس کے بعد کیا کہا؟ تنزل الملائکۃ والروح۔ اب یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کیا، یہاں پہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ اور روح، اب روح جو بھی مراد ہے وہ نیچے آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ نازل ہوئے نہیں، نازل ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر ایک نہیں ہے، لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے۔ ہاں اب امام یہ پوچھتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھو کہ یہ ملائکہ تو آتے ہیں، یہ رحمات الہی تو آتی ہیں لیلۃ القدر کے اندر، لیکن ان کو ریسیو کون کرتا ہے؟ صلوات بھیجی محمد و آل محمد۔ بھائی جب تک پیغمبر اکرم موجود تھے، زندہ تھے، یقیناً وہ ریسیو کرتے تھے، ان کے قلب مقدس میں نازل ہوتی تھی یہ رحمتیں، اور پھر وہاں سے یہ رحمتیں پوری دنیا میں پھیلتی تھیں۔ لیکن یہ بتاؤ کہ جب آج رسالت مآب موجود نہیں ہیں، یا کسی زمانے میں بھی جب رسول اللہ موجود نہیں ہے، تو ان ملائکہ کو، اس جبرائیل کو، اس روح الامین کو وصول کرنے والا، ریسیو کرنے والا، استقبال کرنے والا، وہ قلب، وہ حقیقت جو اسے حاصل کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ قلب مقدس ہے، ولی اثر امام زمان، ارواحنا فدا۔ اللہ اکبر، یہ زیارت جامعہ بتا رہی ہے۔ حافظت سر اللہ، ارے تم اللہ کے راز کی حفاظت کرنے والے ہو۔ عزاؤ امہو فیکم، اللہ کے ارادے تمہارے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ ایاب الخلق الیکم، سارے لوگوں کی برگشت تمہاری طرف ہے۔ اللہ اکبر، وایاب الخلق الیکم نورکم وروحکم وطینتکم واحدہ، تمہارا نور بھی ایک ہے، تمہاری روحیں بھی ایک ہیں، تمہاری طینت بھی ایک ہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد الیہ تدعون، تم اللہ کی طرف بلانے والے ہو، وعلیہ تدلون، اور تم اللہ کی طرف دلالت کرنے والے ہو، تؤمنون بہ، تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، وتسلمون بہ، اور تم ہی ہو جو تسلیم محض ہو اللہ کے سامنے۔ یہ ارتباط اللہ سے ولایت کا زیارت مبارک ہے یہ جامعہ میں، جہاں پر ولایت تکوینی متجلی ہے، جلوہ انگیز۔ پھر کہا کہ مسائل علم پہ آیا، ثقافت پہ آیا، عجیب تعارف ہے، انتم خزان العلم،
تم علم کے خزانے ہو، تم ہدایت کے مینار ہو، تم انسانوں کو گمراہیوں سے نکالنے والے ہو، تم تاریکیوں میں ہدایت کے چراغ ہو۔ میں بس ایک ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا جا رہا ہوں، ورنہ ایک ایک کی تفصیل میں نہیں جا سکتے ہم۔ ہاں فقط یہ نہیں کہا، ہاں یہ بھی کہا اے اہل بیت اطہار، اور یہ کسی ذاکر کا جملہ نہیں، کسی بنانے والے کا جملہ نہیں، امام ہادی کا جملہ ہے، خود اہل بیت کو بتا رہے ہیں۔ تم دین کے رہبر ہو، تم صاحب ولایت ہو، تم ہر قسم کی علم و ثقافت و فرہنگ و دانش کے لیے رہنما و مینار ہدایت ہو۔ اور پھر فرمایا کہ تم ارکان البلاد بھی ہو، سیاست العباد بھی ہو، قادت الامم بھی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی امتوں کے قائد بھی ہو۔ ہاں سیاست العباد بھی ہو، ساسا سیاسی کی جمع ہے، ہاں یعنی پولیٹیکل اور سوشل لیڈرشپ بھی تمہارے پاس ہے، یعنی کمپریہنسو لیڈرشپ اور امامت تم سے تعلق رکھتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ پھر آتے ہیں اخلاقی مسائل، بس ایک ایک جملہ عرض کرتا جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مجھے کئی مطالب آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے۔ پھر زیارت جامعہ کے اندر اہل بیت کی اخلاقی عظمت کا بیان ہے۔ اللہ اکبر، انتم اصول الکرم، تم کرم کی جڑیں ہو، اصول ہو، ومنتہى الحلم، اور حلم و بخشش کی کمال اور انتہا اور کلائمیکس ہو۔ سجیتکم الکرم، تمہاری نیچر جو ہے وہ جنروسٹی اور کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور باب میں بھی بہت بیان ہے امام ہادی علیہ السلام کا، ہاں سراسر رحمت و اہل بیت، ہاں جس نے تمہارے سائے میں پناہ لے لی وہ نجات پا گیا، ہاں اور جس نے تم سے اعراض کیا وہ غرق و تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اخلاقی اہمیت کیا ہے، کیا پوزیشن ہے اہل بیت کے اخلاق کی، کیا پوزیشن ہے اہل بیت کی معنویت کی، اس طرف اشارہ ہے۔ مختلف مسائل کے اوپر اشارے کرتے کرتے یہ زیارت اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مسئلہ جو اس زیارت میں بھی ہے اور باقی زیارات میں بھی ہے، بس آپ کی خدمت میں اسے عرض کر دیں، اور وہ مسئلہ بالخصوص زیارت عاشوراء میں بہت سختی کے ساتھ ہے، لیکن دوسری زیارات کے اندر بھی یقیناً موجود ہے۔ خصوصاً امام حسین کی زیارات جتنی بھی ہیں، ان زیارات کے اندر یہ مسئلہ بڑی مضبوطی کے ساتھ ہے، اور وہ مسئلہ ہے کس کا؟ لعن کا مسئلہ ہے، کرسنگ۔ بڑا کنٹروورشل مسئلہ ہے۔ آج کل ہم لوگ رہتے ہیں سو کالڈ سیولائزڈ ورلڈ میں، تو یہ بڑا سوال سامنے آتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ لوگوں پر لعنتیں بھیجتے ہیں، اور یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ سویلائز دنیا میں رہتے ہیں، یہ سب باتیں نہیں ہوتی، ہم تو پیس لونگ پیپل ہیں، یہ سب کیا آپ نام لے لے کر ایک ایک کا اللہ اکبر۔ بالخصوص زیارت عاشوراء میں 100 مرتبہ کہتے ہیں اللہم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آخر تابع لہ علی ذالک، پروردگارہ لعنت ہو اس پر کہ جس نے پہلا ظلم کیا، اور ان تمام لوگوں نے جو اس پہلے ظالم کی اتباع کی، اس دن سے لے کے قیامت تک ان سب پہ لعنت تھا۔ تو یہ کیا؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اہل بیت کا پیغام محبت کا پیغام ہے، اہل بیت جو ہیں وہ اصول الکرم ہیں، منتہی الحلم ہیں، سجیتہم الکرم ہیں، سراسر رحمت ہیں، محبت ہیں، عنایت ہیں۔ تو یہ کیا ہوا اچانک اب آل آف اے سڈن جو ہے وہ آپ لعنتیں بھیج رہے ہیں، عذاب کی دعائیں مانگ رہے ہیں؟ یہ رحمت کے ساتھ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس سوال کا مجھے ضرور جواب دینا ہے آپ کی خدمت میں، خصوصاً جوانوں کے حوالے سے۔ صلوات بھیجی محمد والے۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجی محمد والے۔ معذرت۔ مجھے کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں، شک و شبہ نہیں کہ اہل بیت کا پیغام پیغام رحمت، پیغمبر اکرم خود رحمت للعالمین، سراسر رحمت ہے،
اب میں عرفانی بحثوں میں نہیں جانا چاہتا کہ جہاں پر حقیقت محمدیہ در حقیقت جو محمدین فیکٹ جسے ہم کہتے ہیں، جس کی تجلی ہیں در حقیقت یہ سارے اہل بیت، اسی ایک حقیقت کے مختلف جلوے ہیں۔ حقیقت ایک ہے، ابھی میں نے عرض کیا ارواحکم طینتکم نورکم واحد، اولکم اوسطکم آخرکم، سب کے سب محمد ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی کہ لعن کے معنی کیا ہے۔ لعن در حقیقت تبرع اور براعت کا اظہار ہے۔ لعن نفرت نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں اور یاد رکھیے، لعن براعت کا اظہار ہے، اور براعت نفرت کا اظہار نہیں ہے، براعت ایک پوزیشن کا اظہار ہے۔ یعنی ہم ایک پوزیشن لیتے ہیں کہ یہ ہے ہماری پوزیشن۔ کسی انڈیویجول سے کوئی جنگ و دشمنی نہیں ہماری، ہماری جنگ آئیڈیاز کی جنگ ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اب اگر آپ معاف کیجیے، اگر آپ لغت میں جائیں، عربی لغت کے اندر، تو بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے گی یہ بات، لعن کے کیا معنی ہے۔ اگر آپ ڈکشنری کھولیں عربی کی تو اس میں بھی لعن کے معنی جو لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ لعن کا مطلب ہے الطرد، یعنی کسی کو ریجیکٹ کرنا۔ لعن کے مطلب ہے کسی کو ریجیکٹ کرنا، یہ ہے الطرد اور الاستبعاد۔ دو معنی بیان کیے ہیں اہل لغت نے، طرد یعنی ریجیکشن، استبعاد یعنی کسی کو دور کرنا۔ اگر کسی سے انسان کو کوئی تعلق نہیں کہ بھئی آپ دور رہیں مجھ سے، تو لعن کے معنی ہے دور کرنا۔ پھر اہل لغت نے آگے بڑھ کے کہا ہے جب انسان لعنت بھیجتے ہیں تو اس کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں، اور جب اللہ لعنت بھیجتا ہے تو اس کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجنا۔ جب انسان لعنت بھیجتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ پروردگارہ ان لوگوں سے اپنی رحمت کو دور فرما۔ اور جب اللہ لعنت بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے پاس آتی ہی نہیں ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا، ہمارا تشیع اور اہل بیت کا طرز تفکر تو عجیب، وہ تو معتقد ہی نہیں ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی شر پایا جاتا ہے، سب کچھ خیر ہے۔ الوجود یساوی الخیر، ایگزسٹنس از ایکول ٹو گڈ، کیونکہ واٹ ایور ایگزسٹ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ شر کو تخلیق نہیں کر سکتا۔ جتنے ایول ہیں، جتنی برائیاں ہیں، وہ در حقیقت عدم سے ہیں، وجود سے نہیں ہیں۔ اندھیرا کیا ہے؟ تاریکی کا نہ ہونا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ عدالت کا نہ ہونا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ ہمارا گہرائی میں اگر آپ جائیں تو وہاں تک جاتی ہے بات، لیکن لعن کے معنی در حقیقت ریجیکٹ کرنے کے ہیں۔ ایک فرق ہے لعن میں اور سب میں، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ سارا کنفیوژن اس وقت آتا ہے کہ جب ہم لعن کو سب کے ساتھ ملاتے دیتے ہیں۔ سب عربی کے اندر گالی کو کہتے ہیں، ایبیوسو لینگویج کو کہتے ہیں، سب و شتم۔ اہل بیت کبھی سب و شتم نہیں کرتے ہیں۔ آئیے قرآن میں دیکھیں بھائی، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیوں ہمارے زیارات کے اندر، توجہ فرمائیے گا، لعنت کیوں پائی جاتی ہے، تو کوئی پوچھے گا بھائی قرآن کے اندر اتنی لعنتیں کیوں پائی جاتی ہیں؟ ہاں، کسی نے گنا ہے 37 ٹائمز، 37 مرتبہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ 37 مرتبہ لعن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کن کن کو لعنت کی ہے؟ کافرین کو لعنت کی ہے، ہاں، کفار پہ لعنت بھیجی ہے، بعض اہل کتاب پر لعنت بھیجی ہے، مشرکین پہ لعنت بھیجی ہے۔ تو
एक्सटर्नल या बैरूनी दुश्मनों पर लानत भेजी है, फिर मुनाफिकीन पे लानत भेजी है, फिर ऐसे मुसलमानों पे भी लानत भेजी है कि जो राह हक से मुनरफ हो गए। तो कुरान ने इंटरनल दुश्मनों पर, एक्सटर्नल दुश्मनों दोनों पे लानत भेजी है। कभी कभी उमूमी लानत भेजी है, काज़िबीन, कभी कभी नाम लेके लानत दी है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। सलावत अला मुहम्मद। ये मैं बतौर इशारा सारे एतराज़ात का जवाब देता जा रहा हूँ। हाँ, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। कहने को आप इन लोगों को याद कर रहे हैं जो तारीख के अंदर 1400 साल पहले मर गए, खत्म हो गए, मर खप गए, क्या उनके पे लानत भेज रहे हैं? तब अबी लहब भी तो मर गया, लेकिन कुरान कहता तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। वो अबी लहब का मुर्दा मकसूद नहीं है, अबी लहब की मिसालें तो चल रही हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब हम ये कहते हैं अल्लाहुम्मा लान आला अबी सुफियान, तो उस अबू सुफियान को नहीं कह रहे कि जो जहन्नम के आखिरी तबके में जल रहा है, उस पर तो अजाब का इजाफा होता है इस लानत से। लेकिन इस लानत से हम ये कहना चाहते हैं कि आले अबी सुफियान से जिस तरह कल बेजार थे, आज भी बेजार है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। इसलिए कि हम ये समझते हैं, और ये कुरानी नजरिया है, ये हमारा एतकाद है, कुरानी एतकाद है कि विलायत बराअत के बगैर मुमकिन नहीं है। हाँ, मोहब्बत नफरत के बगैर मुमकिन नहीं है। ये नहीं हो सकता आपके हर चीज को आप पसंद करें। हाँ, और अगर ऐसा ही है तो पैगंबर अकरम की सुन्नत में देख लीजिए आप। मैंने कुरान का अर्ज कर दिया, एक किताब है जिसने सुन्नत नबवी बड़ी तहकीक की है, क्या चीज कितनी दवा इस्तेमाल हुई है अतराफन नबी के नाम से। उन्होंने जब लान के चैप्टर में गिना है तो कहा है कि 300 टॉपिक्स तो हैं कम से कम ऐसे अहादीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहां पैगंबर अकरम ने लानत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर याद रखिए, लानत अलग चीज है, सब अलग चीज है। हाँ, मैंने अर्ज किया कुरान के अंदर परवरदिगार आलम ने 37 मरतबा लानत भेजी है, लेकिन सूरह अनआम की आयत नंबर 108 में देखिए क्या कहा, वला तसब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। लानत तो खुद भी भेजी और कहा तुम भी भेजो, लेकिन ये कहा वला तसब्बुल लज़ीना, लेकिन गाली मत दो, एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल न करो। सलावत भेजी मोहम्मद वाले। अब अगर कोई करता है अहले बैत के नाम पे, उससे अहले बैत का कोई ताल्लुक नहीं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, अब ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर लूं, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कुछ इमाम के सहाबा थे जो अहले शाम पर सब व शत्म करते थे। इमाम ने फरमाया ये तरीका सही नहीं है, मुझे इस कदर बुरा लगता, अकरहो किराहत है कि मैं किसी के ऊपर सब व शत्म करूं। अल्लाह अकबर। इससे बेहतर होता कि तुम उनके किरदार को बयान करते, ताकि लोगों को पता चलता कि वो किरदार जो लानती किरदार है वो क्या है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। यह इमाम की मंतिक है। इमाम सादिक फरमाते हैं मेरे चाहने वाले सब्बाब नहीं होते, उनकी लैंग्वेज कभी अब्यूसिव नहीं। ये शान अहले बैत से बालातर है। अल्लाह अकबर। मैं बार बार कहता हूं अहले बैत की जंग इंडिविजुअल्स की जंग और पर्सनल जंग नहीं है। अगर ये जंग होती तो बताइए, जब बनी उमैया के खिलाफ इनकलाब हुआ मदीना में शहादत इमाम हुसैन के बाद, और इब्न हंजला की लीडरशिप के अंदर अहले मदीना उठ खड़े हुए बनी उमैया से इंतकाम लेने के लिए, क़यामत मची हुई थी। अगर कोई एक भी आदमी किसी गोशे में छुपा हुआ था जिसका मामूली से मामूली भी ताल्लुक था बनी उमैया से, तो निकाल के उसको उन्होंने उसका हशर नशर कर दिया था। वह इस्तिलाह आपकी। इस हालात के अंदर एक शख्स आता है, एक दरवाजे पर दस्तक देता है, कहता है मौला मैं आपका मुजरिम हूं, मेरे साथ बीवी बच्चे भी हैं, मैं करबला के मैदान में भी मौजूद था, मैंने बड़े जुल्म किए हैं, लेकिन ये लोग मेरे पीछे हैं, मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुझे मालूम है मैं आपका मुजरिम हूं,
آپ کی خاطر مجھے یہ مار رہے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے یہ علم ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی مجھ پر رحم نہیں کھائے گا. صلوات بھیجے محمد والے. ہاں کیا کیا امام زین العابدین نے اس قاتل حسین کے ساتھ؟ کہا کہ نہیں لیٹ دم کل یو، نہیں، دروازے کھول دی، آ جاؤ اندر. سجیتکم الکرام، سجیتکم الکرام. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لعنت کے معنی کیا ہیں، لعنت کے مفہوم کیا ہے. یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے. لعنت کچھ اور چیز ہے، سب کچھ اور چیز ہے، شتم کچھ اور چیز ہے. اہل بیت نے یہ معیار دیا. اہل بیت نے کہا کہ ان دشمنوں کے ساتھ اعلان براعت اور اعلان بیزاری کرو. کبھی کبھی یہ جو ہمارے ماشاءاللہ لبرل آج کل ٹرینڈز بڑے چل پڑے ہیں اور ہر چیز پیس اور فلاں، کبھی کبھی ہم انٹرفیت کی میٹنگ میں بہت زیادہ بیٹھتے ہیں، وہ اس پوزیشن پر ذرا یہ جو ولایت و براعت، تولا اور تبرہ کا مفہوم بڑا مشکل سے ڈائجسٹ ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے کرسچن کمیونٹی کو. تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو جیسس نے کہا تھا ایک طرف سے تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آفر کر دو. ہاں، اور وہ پھر ایک بڑی بات کرتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں کہتے ہیں جی ہم برائی سے نفرت کرتے ہیں، برے آدمی سے نفرت نہیں کرتے. میں بھی مانتا ہوں 100%، ہم بھی برائی سے نفرت کرتے ہیں، برے آدمی سے نفرت نہیں کرتے. لیکن برائی سے عملاً نفرت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ حقیقی دنیا میں، باہر کی دنیا میں ذہن میں تو برائی ایک چیز ہے، لیکن باہر جائیے تو برائی الگ سے تو نہیں پائی جاتی نا، کسی نہ کسی روپ میں آتی ہے. تو آپ اگر برائی سے نفرت کر رہے ہیں تو کس سے کریں گے؟ ہوا میں کسی مفہوم سے نفرت کریں گے. صلوات بھیجی محمد والے. اب بھائی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیزیز سے نفرت ہے. یقیناً ڈیزیز بڑی خطرناک چیز ہے نا. ہاں ڈیزیز بڑی بری چیز ہے. ہمیں مریض سے نفرت نہیں ہے. آف کورس ہم مریض سے نفرت نہیں کرتے، بیمار انسان سے تو کوئی نفرت نہیں کرتا، لیکن جو بیماری ہے اس سے تو بچنا ہے نا. اسپیشلی اگر وہ کنٹیجیس بھی ہے تو، اگر وہ وبائی ہے، کنٹیجیس ہے، اگر وہ پھیلنے کا خطرہ ہے اس کے، تو آپ کو بچنا پڑے گا نا. توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں. ہاں تو کس سے بچنا پڑے گا؟ بیمار سے بچنا پڑے گا نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیمار سے نفرت کرتے ہیں. ہاں صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اگر بیمار کے پاس ایک وبائی اور پھیلنے والی بیماری ہے، اس سے بچنا بیمار سے نفرت نہیں ہے، بیماری سے نفرت ہے. ہاں ہمارا بچنا اور بچانا اہل بیت کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے، قرآن و دین کے دشمنوں سے، وہ دشمنی انسانوں سے نہیں ہے، اس طرز تفکر سے ہے جو پوری انسانیت کے لیے موذی ترین بیماری ہے. صلوات بھیجے محمد والے. بس یہ لعنت کے حوالے سے اتنا مجھے توضیح دینی تھی آپ کی خدمت میں. یہ ہے معنی لعنت کے اور یہ ہے مفہوم لعنت کے. توجہ فرمائیں. ایک اور بڑا اہم مسئلہ، بہت اہم چیز جو اہل بیت نے زیارت کے ذریعے حل کیا ہے، انہوں نے زیارت کو ایک تربیت گاہ میں، تعلیم تو اپنی جگہ پہ، ایک تربیت گاہ میں بھی تبدیل کیا ہے. یعنی زیارت تہذیب نفس اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے. اس لیے آپ دیکھیے ہر زیارت میں یہ جملہ ملتا ہے، اللہم انی اتقرب الیک. اے اللہ میں تیرے پاس تیرے تقرب کا جویا ہوں. کس کے ذریعے؟ اس زیارت کے ذریعے جو تیرے اولیاء اور محبوب کے لیے آ رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد اب یہ بھی موضوع بڑا ہی مفصل موضوع ہے، لیکن واقعاً عجیب ہے یہ بات. زیارات کے جملوں میں اگر آپ توجہ فرمائیں، وہ زیارت جو میں نے کل بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، معتبر ترین زیارت ہے زیارت امین اللہ مولا امیر المومنین کی زیارت. دوسری زیارت مفاتیح میں مختصر ہے، لیکن سب سے زیادہ اعتبار کی زیارت وہی اتھینٹسٹی کے حوالے سے. ایک ایک جملہ پرمعنی ہے. وہاں پہ آپ کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں امام کے سامنے؟
امیر المومنین کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ مولا سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ کی محبت میں آیا ہوں، لیکن اس حالت میں آیا ہوں کہ تقویٰ کو اپنا زاد و توشہ قرار دینا چاہتا ہوں، مستنتن بسنن اولیاء ایک پروردگارا میں اس تیرے محبوب کی زیارت کے لیے آیا ہوں اس حالت میں کہ چاہتا ہوں کہ تیرے اولیاء کی سنن اور طریقے پہ عمل کروں، مفارقتن لاخلاق اعدائک، اور ان کے دشمنوں سے اور ان کے دشمنوں کے اخلاق سے دور ہو کر اور ہٹ کر۔ اللہ اکبر۔ بنیادی طور پر واقعاً، اور یہ جملات زیارت میں تو بے انتہائی مضمون موجود ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کبھی کبھی ذاتی تجربے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں کہ جب انسان ان آئیڈیل انسانوں کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو پہلا خیال ایک تو ان کی عظمت کا آتا ہے، اور یہ زیارات ان کو متعارف کرواتی ہیں کہ وہ کس عظمت کے مالک ہیں، معنوی لحاظ سے، اسپرچولی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، پاکیزگی و طہارت کے لحاظ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک طرف ان کا انٹروڈکشن ہے، اور دوسری طرف انسان اپنے دامن میں جھانکتا، میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ کسی نے ایک بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے، زیارت اہل بیت در حقیقت ایک آئینے کی طرح ہے۔ آئینہ کتنا شفاف ہوتا ہے، اور جب انسان آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو سارے عیب نظر آنے لگتے ہیں، اور آئینہ جتنا شفاف ہو، جتنا آئینہ دقیق ہو، اتنے ہی زیادہ گہرائی کے اندر جو داغ دھبے ہیں وہ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ جب انسان اہل بیت طہارت و عصمت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پاک ہیں، اور زیارت میں صورت جامع مہمان اسمکم اللہ من الزلل، اللہ نے تمہیں ہر قسم کی لغزش سے محفوظ قرار دیا، اذهب عنکم الرجس، تم سے ہر نجاست و پلیدگی کو دور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہتا ہے میں اس طاہر و مطہر کی قبر اقدس کے قریب کیسے جاؤں، میں تو اتنی نجاستوں کے اندر گرفتار و غرق ہوں۔ جب انسان دیکھتا ہے کس کے سامنے میں کھڑا ہوں، وہ کہ جو ہوا و ہوس سے آزاد اور فقط تو فقط عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، عبودیت محض کے مقام پر ہیں، اور اپنی طرف دیکھتا ہے انسان، میں کون ہوں، ہوا و ہوس کا اسیر، شہوتوں کا بندہ، شیطانوں کے شکار۔ اللہ، ہاں انسان جانا چاہتا ہے نا، زری کے قریب پہنچتا ہے، سب کا دل چاہتا ہے کہ یہ ہاتھ زری تک پہنچ جائے، لیکن کبھی کبھی یہ ہاتھ زری پہ رکھنے سے پہلے سوچ لیجئے یہ ہاتھ کون سا ہاتھ ہے اور کس زری پہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دل چاہتا ہے کہ یہ چہرہ مولا کی زری کے رخسار مولا کی زری کے پر رکھ دیے جائیں۔ خدا کی قسم بڑا ڈر لگتا ہے، مولا میرا چہرہ، یہ میری آنکھیں، اتنا حرام انہوں نے دیکھا ہے، مولا آپ وہ ہیں کہ جن کے قریب بھی حرام نہیں پٹکا، مجھے ڈر لگتا ہے اس چہرے کو آپ کے زری اقدس پہ رکھتے ہوئے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے آنسو آپ کی زری پر گر جائیں، لیکن مولا بڑا ڈر لگتا ہے۔ خصوصاً نجف جب انسان پہنچتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دروازے پہ مولا کے کھڑا ہوتا ہے، یا اللہ یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے مولا جن کے لیے ہم گالیاں کھاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، آ گئے ان کے دروازے پہ جن کے نام سے ہمیں پہچانا جانتا ہے۔ پوری دنیا کہتی ہے کون ہے یہ لوگ، یہ علی کے پاگل ہیں، یہ علی کے دیوانے، لیکن مولا دنیا تو کہتی ہے کیا میں واقعاً آپ کا دیوانہ ہوں یا دنیا کا دیوانہ ہوں؟ انسان اندازہ کرتا ہے یا علی آپ عدالت کی کس مرحلے پہ،
جسٹس آف علی کا خیال آتا ہے، یا اللہ آپ وہ تھے جو ایک چیونٹی کے اوپر بھی ظلم کرنے کے لیے تیار. یا علی آپ وہ ہیں کہ جب آپ کے بھائی آتے ہیں بیت المال میں آپ سے بات کرنے کے لیے، کہتے ہیں پرسنل گفتگو کرنی ہے، ہولڈ ڈاؤن، مجھے اس چراغ کو بجھا لینے دو. اللہ اکبر. ام کلثوم ایک موقع پر مولا آپ سے ایک شادی کی رسم میں شرکت کرنے کے لیے بیت المال سے ایک ہار ادھار لینے کی کوشش کرتی. اللہ اکبر. آپ کس قدر ناراض ہو جاتے ہیں. مولا میں کیسے آپ کے حرم میں داخل ہوں، میں تو سراسر ظلم میں مبتلا ہوں. انسان جاتا ہے کربلا، سید الشہداء کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یا اللہ یا اللہ، حسین آپ پکار ہیں ظلم کے خلاف، استبداد کے خلاف. اللہ اکبر. وہ آپ کی آواز کہ آپ نے فرمایا الموت اولا من دخول النار والآر. آپ کہتے ہیں کہ عزت کے لیے مر جانا ذلت سے بہتر ہے. آیا میں ایسا ہوں؟ میں تو ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہوں، اور آپ کی ڈکشنری میں تو کمپرومائز نام کی چیز ہی نہیں پائی جاتی. اللہ اکبر. میں ہر جگہ تسلیم ہو جاتا ہوں، سرنڈر ہوتا، جہاں دیکھا کوئی بھائی مصلحت ہے، کچھ ہے. ہاں، جو انسان جس نے زندگی ساری مصلحتوں کی خاطر گزاری ہو، پتہ نہیں وہ کیسے حسین کی زیارت کرے. انسان آتا ہے ابوالفضل عباس کے حرم میں، اللہ اکبر. میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جیسے لوگ، مجھ جیسے گناہگار جو ہر روز اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، وہ کس ہمت سے عباس کے حرم میں جاتے ہیں. آئینہ ہیں. ہاں، اب حضرت عباس کے حوالے سے عرض کر دوں، زیارت ابوالفضل عباس کے آخری حصے میں ایک عجیب ذکر ہے. ہاں، اللہ اکبر. بڑھیا مخاطی میں موجود، زیارت کی کتابیں موجود. آپ لوگ تو زیارت بھی ماشاءاللہ اکثر و بیشتر جا چکے ہیں، خدا کرے اور جائیں. خدا ہم سب کو زیارت ابوالفضل عباس سے سرفراز کرے پروردگارہ، زیارت بامعرفت کے ساتھ انشاءاللہ. ہاں، آخری حصہ ہے کہ آپ کے پیروں کی طرف پائیں پا جا کر، جہاں پر حضرت عباس کے پیر ہیں، اس طرف جا کر ایک دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر. آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، پروردگارہ بار الہ، میں اس جگہ کھڑا ہوا ہوں جہاں توبہ قبول ہو جاتی ہے. پروردگارہ یہ وہ انسان کھڑا ہے من اسرفا و اخطا، جس نے اسراف بھی بہت کیا، جس نے گناہ بھی بڑے کیے. پھر عجیب جملہ ہے حضرت عباس کی زیارت میں. ہاں، امام صادق نے ظاہراً اس زیارت کو تعلیم فرمایا. کہتے ہیں ممن اسرفا و اخطا واستکانا، یعنی جس نے گناہ کیے، جس نے زیادہ روی اختیار کی، تجاوز کیا، اسراف کیا، لمٹس کو کراس کیا، جنا، جس نے جنایت کی، خیانتیں کی، وہ انسان کھڑا ہے یہاں پر. اور پھر کیا؟ واستکانا، اور وہ انسان جو ٹوٹ گیا ہے. ہاں، واستکانا یعنی شکستہ انسان جو بھیک مانگ رہا ہے. تو پروردگارہ بار الہ، یہ تیری محبوب کے قبر کے پاس آئے ہیں، عباس تیرا محبوب ہے پروردگارہ. اللہ اکبر. بس اس زیارت کی برکت سے میرے حالت کو تبدیل کر دے. تبدیلی بڑی اہم ہے. زیارت سے پہلے کیا تھے، زیارت کے بعد کیا تھے. ارے بھائی زہیر ابن قین تو یاد ہے نا آپ کو. زیارت کا ادب ان سے سیکھیے. جب امام نے بلایا تھا زہیر ابن قین کو تو کیا کہا تھا؟ ہاؤ امام بلا رہے ہیں. زہیر متردد تھے. ہاں، کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، نوالا ہاتھ میں تھا، سوچ رہے تھے کہ جائیں یا نہ جائیں. بیوی نے پیچھے سے کہا تھا زہیر فرزند رسول بلا رہے ہیں اور تم تردد کا شکار ہو. معلوم ہے آپ کو زہیر علوی نہیں تھے، زہیر عثمانی تھے. ہاں، پتہ نہیں آپ کو کتنا بیک گراؤنڈ پتہ ہے. زہیر علوی کیمپ کا حصہ نہیں تھے، عثمانی کیمپ کا حصہ تھے. البتہ کوئی خدا نہ کرے شقی انسان نہیں تھے، کوئی ظالم و
बदबख्त इंसान थे, एक बहुत मोहतरम शख्सियत थे, लेकिन सियासी तौर पर अमीरुल मोमिनीन के कैंप में नहीं थे, उस्मानी कैंप में थे। लेकिन हाँ, ये आइम्मा का कमाल है, उनकी जिंदगी में भी और उनकी शहादत के बाद भी। हाँ, अमीरुल मोमिनीन की जियारत में जुमला अर्ज कर दूं बस आपकी खिदमत में, इससे पहले कि ज़ुहैर का हाल पढ़ूं। अस्सलामु अलैका या मीज़ानल आमाल व मुक़ल्लिबल अहवाल, सलाम हो उस पर कि जो आमाल का मयार है, यानी ऐ अली, आपकी मोहब्बत से अमल की अहमियत को और वैल्यू को जांचा जाता है। और दूसरा जुमला क्या है? वह मुक़ल्लिबल अहवाल, और ऐ अली आप वो हैं कि जो हालात को बदल देते हैं। ज़ुहैर आए बीबी के कहने पर, बड़े मुतरद्दिद थे, बड़े डबल माइंडेड थे, लेकिन मकातिल ने, तारीख ने सब ये लिखा है, खेमे के अंदर गए इमाम के, अब वहां कोई भी नहीं था, फ़कत इमाम हुसैन थे, ज़ुहैर थे, इसलिए किसी को पता नहीं कि क्या गुफ्तगू हुई। लेकिन मुक़ल्लिबल अहवाल, अल्लाहु अकबर, इमाम किस तरह दिलों को कब्जा करते हैं, हाँ, इमाम किस तरह कुलूब को तस्खीर करते हैं कि वही ज़ुहैर जो डबल माइंडेड थे, वही ज़ुहैर जो तरद्दुद का शिकार थे, एक मर्तबा बाहर निकलते हुए आते कहते हैं, जाओ तुम्हें आज़ाद किया, अल्लाहु अकबर, अब ये दूसरे ज़ुहैर हैं, तुम चले जाओ कूफे, वहां वो कर्ज अदा कर देना, वो काम कर देना। अरे क्या हुआ ज़ुहैर, 1 मिनट के अंदर, हाँ, ये मुक़ल्लिबल क़ुलूब हैं, हाँ, अल्लाहु अकबर। अब ज़ुहैर का कहना ये था कि अब ज़ुहैर कूफा नहीं जाएगा, ज़ुहैर हुसैन के साथ है। वो ज़ुहैर जो उस्मानी था, वो ज़ुहैर कि जो मुतरद्दिद था, वो ज़ुहैर जो डबल माइंडेड था, वो ज़ुहैर जो जाने से कतरा रहा था, पूरे रास्ते जहां जहां इमाम हुसैन कैंप लगाते थे, ज़ुहैर मूव करते थे ताकि आमना सामना ना हो। वही ज़ुहैर क्या ज़ुहैर बने कि रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने राइट हैंड मैमना को अपने लश्कर का आलम किसको दिया? ज़ुहैर इब्न कैन को दिया। कहां से कहां ज़ुहैर पहुंच गए। तो अब अगर ज़ुहैर को इमाम ने पहुंचा दिया तो जाकर जरिए अक़दस अबी अब्दुल्लाह से कहिए, मौला मेरे दिल की हालत को भी तब्दील कर दे। मेरा दिल आलाइशों से भरा हुआ, नजासतों से भरा हुआ है, पोल्यूटेड है, आप पाक करने वाले हैं। एक बस जुमला अर्ज कर दूंगा, अल्लाहु अकबर। देखिए, निज़ाम कुदरत और निज़ाम फितरत के अंदर ये जो नेचुरल सिस्टम है, यूनिवर्सल सिस्टम है क्रिएशन का, अल्लाह ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिसे हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। उनका रोल क्या है कि जितनी गंदगी और पोल्यूशन इस दुनिया में आती है उसको वो साफ करते जाते हैं। ये जो फॉरेस्ट्स हैं, मसलन आपके खुसूसन साउथ अमेरिकन अमेज़न बेसन जो कहलाता है, मैं क्या आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं उसका क्या रोल है कि वो टॉक्सिक एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और हवा को प्योरीफाई करते हैं। ओशंस का क्या रोल है, हाँ, क्या किरदार है समंदरों का, हाँ, तस्फिये का किरदार है, सफाई का किरदार है, ये साफ करते हैं। तो मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि जब आलम मादियत और मटीरियलिज्म के अंदर, इस मादी दुनिया के अंदर जब पोल्यूशन होता है तो अल्लाह ने कुछ चीजें, कुछ ऐसे सिस्टम लगाए हैं कि जो इस पोल्यूशन का क्लींजिंग करते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। तो आलम मानवियत और अरवाह के अंदर ऐसे कैसे मुमकिन हो कि रूहें गंदी होती रहें और कोई ना हो उन रूहों को साफ करने वाला? सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जाइए अपनी अरवाह को, अपने कुलूब को साफ करवाइए, तत्हीर करवाइए करबला में। हाँ, अब अगर कोई ना हो सका पाक तो वो फारसी में कहते हैं कि अगर गदाई काबिल नहीं है तो तकसीर साहिब खाने चीज। अगर भीख मांगने वाला ही काहिल है, उसमें ही भीख मांगने का तरीका नहीं आता, तो फिर देने वाले का कसूर नहीं है, मांगने वाले का कसूर है। वरना उनकी तो सजीयतुकुमुल करम। सलावत भेजे मोहम्मद वाले।
بس آخری جملہ عرض کر دوں، ایک اور بڑا اہم، یہ تو تہذیب نفس کی بات ہوئی، تزکیہ نفس کی بات ہوئی، تطہیر کی بات ہوئی، پاکیزگی کی بات ہوئی. بہت جملے تھے جو میں زیارت کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، یادداشت بھی کیے تھے، لیکن باہر تو وقت نہیں. ایک جملہ اور عرض کر دوں. خصوصاً کسی نے پوچھا بھی تھا وراثت کے حوالے سے کہ ایک مخصوص امام حسین کی زیارت میں ملتا ہے جملہ، وراثت کا جملہ، السلام علیکہ یا وارث آدم. آدم کے وارث ہیں، نوح کے وارث ہیں، تمام انبیاء کے وارث ہیں. یہ کسی امام کی زیارت میں نہیں ملتا. بڑا مفصل بیان چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، لیکن فقط کیونکہ پوچھا گیا میں عرض کرتا ہوں. وہ اس لیے ہے کہ ہر نبی ایک پیغام لے کے آیا اور اس پیغام کے لیے قیام کیا اس نبی نے، اور اس قیام کی مخالفت ہوئی. ہاں، اور اس کے لیے اس نبی نے یا اس شخصیت نے جہاد کیا. نبی آدم، نبی نوح، سب اپنی اپنی جگہ پر. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کربلا میں کیا ہوا؟ ہاں، امام حسین وارث کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیسے اور جائیداد انہوں نے انبیاء سے ارث میں لی ہے. ہاں، کیا لیا؟ پیغام لیا ہے، رسالت لی ہے. ارث میں کیا لیا ہے؟ وہ پیغام کہ جو نبی آدم کا پیغام تھا، جو نبی نوح کا پیغام تھا، جو نبی ابراہیم کا پیغام تھا. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے حسین تم وارث آدم ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسانیت کا قافلہ چلا تھا، توجہ فرمائیے، جب انسانیت کا قافلہ چلا تھا تو اسی وقت سے حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی تھی. حسین تم اسی حق و باطل کے تضاد کا مظہر ہو. ہاں، جب ہم نبی نوح کی وراثت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ کشتی نوح یاد آتی ہے. ہاں، کہ جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ہم کہتے ہیں حسین جو تمہاری کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. جب ہم ابراہیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بت شکن یاد آتا ہے. ہاں، جس نے بتوں کو توڑا تھا. حسین بھی بت توڑنے والے ہیں. جب ہم ابراہیم کی بات کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے بہت سے امتحانات لیے تھے. ہمیں حسین کے امتحانات بھی یاد آ جاتے ہیں. جب ہم موسیٰ کی بات کرتے ہیں تو فرعون سے ٹکرانے کی بات آتی ہے. جب ہم حسین کی بات کرتے ہیں تو موسیٰ کا وہ نجات والا پہلو کہ جب فرعون نے حملہ کیا ہے تو موسیٰ نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو جمع کر سمندر میں کود گئے. ہاں، اور سمندر میں کودنے کے باوجود بھی نجات پا گئے. ہاں، حسین بھی مصائب کے سمندر میں کود گئے، لیکن جو بھی اس کشتی حسین پر آ گیا وہ نجات پا گیا. ہاں، اور اس طرح جب بات پہنچی نبی عیسیٰ پر، یقیناً سراسر محبت ہیں، سراسر شفاعت ہیں، رحمت ہیں. حسین بھی باب و رحمت اللہ الواسعہ ہیں. اور جب بات آتی ہے ختمی مرتبت پر کہ جو خلا و سید جمیع انبیاء ہیں، جہاں سب کچھ جمع ہو گیا، تو میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اسلام کے اندر بھی پورا اسلام تجسم پا گیا. کوئی ایسی ٹیچنگ اور کمانڈ اور تعلیمات اسلامی نہیں ہے جو کربلا میں موجود نہ ہو. توحید بھی ہے، اخلاق بھی ہے، جہاد بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، شہادت بھی ہے، عرفان بھی ہے، عشق بھی ہے. کوئی نام لیجئے، حقوق بشر، ہیومن رائٹس بھی، کچھ کہیے، ہر چیز کربلا میں ہے. یعنی پوری انبیاء کا جو خلاصہ تھا وہ پیغمبر اکرم کی نبوت میں ظاہر ہوا، اور وہ پھر جلوہ گر ہوا کربلا کے میدان میں. صلوات بھیجے محمد والے. اسی لیے تو محدث دہلوی نے یہ لکھ دیا کہ حسین کی شہادت پیغمبر کی شہادت ہے. صلوات بھیجے محمد والے. بس میرا وقت گزر چکا. زیارت جامعہ کا ایک اور جملہ اور باقی تمام زیارت عاشورہ میں بھی ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے. ہاں، وہ جملہ بڑا اہم ہے. وہ کیا جملہ ہے، وہ کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے؟ اور وہ یہ کہ ان تمام وفا کی باتوں کو اور بیعت کو اور عشق کے اظہار کو، محبت کے اظہار کو، ان زیارتوں میں اہل بیت اطہار مستقبل سے جوڑتے ہیں، ماضی سے نہیں. فقط توجہ فرمائیے گا،
شروع کرتے ہیں وہاں سے، یقیناً آدم سے شروع ہوا، آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور پیغمبر اکرم اور پھر امیر المومنین اور فاطمہ زہرا اور امام مجتبی، ایک کے بعد ایک. لیکن لے کے کہاں جاتے ہیں؟ ہاں مستقبل کی طرف جاتے ہیں. زیارت جامعہ میں فرماتے ہیں وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّا، اے اہل بیت اطہار میں فقط زبانی دعوے نہیں کرتا، میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میری نصرت آپ کے لیے تیار ہے. کب نصرت تیار ہے؟ کب میری سپورٹ آمادہ ہے؟ حَتَّى يُحْيَ اللَّهُ دِينَهُ بِكُمْ، جب اللہ آپ کے ذریعے اپنے دین کو زندہ کرے گا. اللہ اکبر. وَيُمَكِّنَكُمْ، اور آپ کو پوری زمین کے اوپر تمکین اور تسخیر اور قدرت و اختیار دے گا. مولا میں آپ کی حکومت کا منتظر ہوں، منتظر لعمرکم مرتقب لدولتکم. میری آنکھیں لگی ہوئی ہیں اس دن کے اوپر کہ جب میرا امام آئے گا. بس یہاں سلسلہ مستقبل سے مل جاتا ہے، انسانیت کی فیوچر سے مل جاتا ہے. منتظر لامرکم مرتقب لدورتکم. اور یہ تعلق سید الشہداء کے حوالے سے بڑا گہرا ہے، عاشورہ کا اور امام زمانہ حضرت مہدی سلام اللہ علیہ کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ تعلق اتنا گہرا ہے کہ عاشور کے دن حتیٰ ہم جب ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں تو بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے کرو. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا الحسین. خداوندہ ہمارے اجر کو اس عزاداری حسین کے ذریعے عظیم تر فرما، انکریز کر. وجعلنا وإیاکم، اور ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے قرار دے من الطالبین بثورہ، کہ جو خون حسین کا انتقام لیں گے. کہاں لیں گے؟ مع ولیہ الامام المہدی، ان کے وارث اور ولی امام مہدی کے ہم رکاب ہو کر ان کے ساتھ وہ ہم انتقام لیں گے. بڑا گہرا تعلق ہے کربلا کا امام حضرت مہدی سلام اللہ علیہ. اب وقت نہیں تھا، ورنہ یہ بھی ایک بڑا اہم جملہ ہے امام حسین کی زیارت میں جو کہتے ہیں سار اللہ، یعنی امام حسین اللہ کا خون ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ رہنے دیجئے اس کو اس وقت، کسی اور وقت. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں کہ پروردگارا ہم کو ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو خون حسین کا انتقام لیں گے، جو امام زمانہ کے ساتھ آ کر عدالت و انصاف کو پوری دنیا کے اندر اسٹیبلش کریں گے. یہ ہے تعلق زیارت کا مستقبل سے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائے. میرا سلام آپ پر ہے ابا عبداللہ. میں نے آج آپ کو حرم ابی الفضل عباس لے گیا تھا. اللہ اکبر. اور ابی الفضل عباس سے ہمیں وفا یاد آتی ہے. اللہ اکبر. وفائے امامت، وفائے ولایت. اللہ اکبر. ایسی وفا کہ اس کے بعد پھر دوسری وفا نہیں لگتی ہے. پوری دنیا حیران ہے. بس آخری جملے اور آخری مجلس. میں کچھ نہیں عرض کروں گا آج آپ کی خدمت میں، زیادہ زحمت نہیں دینا. وہ مرثیہ عرض کر دوں ابی الفضل عباس کے حوالے سے کہ جو خود ابی الفضل عباس کی والدہ گرامی مدینہ کی گلیوں میں بیٹھ کر اس شاہراہ پہ کہ جو کوفے کی طرف جاتی تھی، حضرت عباس کی والدہ کا نام آپ سب کو معلوم ہے، ام البنین ہے. کیوں ام البنین کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ام البنین نے کربلا میں ایک بیٹا قربان نہیں کیا، 4 بیٹے دیے ہیں اللہ کی راہ میں. ہم فقط ایک کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ام البنین نے کربلا کے میدان میں 4 بیٹے قربان کیے ہیں.
आती थीं, कभी बकी के अंदर 4 कब्रों के निशान बनाती। ताबीर, तारीख की ताबीर है कि ये मरसिया इतना दिलखराश था कि मरवान जैसा दुश्मन अहले बैत भी रो पड़ता था। फरमाते, ए मदीना की खवातीन और औरतों, ला तदउवन्नी वैकी उम्मुल बनीन, ए मदीना की औरतों अब मुझे उम्मुल बनीन न कहना। ए मदीना की औरतों अब मुझे उम्मुल बनीन न कहना। वो बेटे कहाँ कि जिनकी वजह से मुझे उम्मुल बनीन कहा जाए। अगले शेर में फरमाती हैं, अल्लाहु अकबर, कहती हैं मुझे खबर दी गई, उनब्बअतु, मुझे खबर दी गई है कि मेरे शेर अब्बास पर किसी ने उमूद आहनी से सर पर हमला किया और मेरा अब्बास घोड़े से गिर गया। मैं नहीं मानती। अजीब जुमला है उम्मुल बनीन का। अगले मिसरे में फरमाती है ना, ये खबर सच्ची नहीं है, ये रिवायत ज़ईफ है। क्यों? खुद फरमाती हैं, इसलिए कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि ऐसा कोई शेर अभी पैदा नहीं हुआ जो मेरे अब्बास के इतने करीब आए। अल्लाहु अकबर। ऐसा कोई, किसी माँ ने ऐसा पोत जन्म नहीं दिया जो मेरे अब्बास, मेरे शेर के इतने करीब आ सके कि सर पर हमला करे डायरेक्टली। ये खबर सच्ची नहीं है, ये रिवायत ज़ईफ है। अगले मिसरे में फरमाती हैं, नहीं नहीं, शायद ये रिवायत सही हो, इसलिए कि मेरे अब्बास के दोनों बाजू अल्लाहु अकबर। फिर कहती हैं कि मुझे बताया गया है करबला के मैदान में जब शुहदा जख्मों से चूर होते थे और अपने आप को घोड़े पे नहीं संभाल पाते थे तो गिर जाते थे जमीन पर। अब मुझे नहीं मालूम, जब मेरा अब्बास जख्मों से चूर हुआ तो जब ये शुहदा गिरते थे तो अपने हाथों को जमीन पे रखते थे। मुझे नहीं मालूम मेरा अब्बास जब घोड़े से गिरा एक ये मरसिया उम्मुल बनीन का और एक मरसिया हुसैन का कि जब आए अब्बास को देखा कि घोड़े से गिर चुके हैं, एक मरतबा हाथ कमर पे रखा, कहा आज हुसैन की कमर टूट गई। बस आखिरी जुमला, एक अजीब जुमला, ये इमाम हुसैन ने किसी शहीद के लिए नहीं कहा। कहा अब्बास कुछ आंखें, कहा कुछ आंखें, ऐ अब्बास तुम्हारी वजह से उन्हें कभी नींद नहीं आती थी, वो आज बड़े आराम से सोएंगी। लेकिन हाँ अब्बास, वो आंखें जो तुम्हारी वजह से आराम से सोती थी अब वो कभी न सो सकेंगी। ऐ अब्बास अब सकीना को कभी नींद नहीं आएगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। वावेला
اسد واویلا اسد واویلا واویلا اسد واویلا اسد واویلا واویلا اسد واویلا اسد واویلا زینب کی فغاں ہے واویلا اسد واویلا اسد واویلا بھائی تو کہاں ہے واویلا اسد واویلا اسد واویلا آؤ کہ میرا گھر جلتا ہے آؤ کہ میرا گھر جلتا ہے بیمار کا بستر جلتا ہے بیمار کا بستر جلتا ہے خیموں میں دعا ہے واویلا اسد واویلا اسد واویلا واویلا اسد واویلا اسد واویلا لاشیں ہیں شہیدوں کے ہر سو لاشیں ہیں شہیدوں کے ہر سو بنتے ہیں اسیروں کے بازو بنتے ہیں اسیروں کے بازو ایک حشر آیا ہے واویلا اسد واویلا اسد واویلا واویلا اسد واویلا اسد واویلا کوئی آس نہیں بے آسوں کی کوئی آس نہیں بے آسوں کی پانی کا سمندر پیاسوں کی پانی کا سمندر پیاسوں کی آنکھوں سے رواں ہے واویلا اسد واویلا اسد واویلا بے پردہ کوئی غمگین حزین بے پردہ کوئی غمگین حزین وہ جلتے ہوئے جھولے کے قریب وہ جلتے ہوئے جھولے کے قریب بے شیر کی ماں ہے واویلا اسد واویلا اسد واویلا واویلا اسد واویلا اسد واویلا چنتے ہیں سکینہ کے گوہر چنتے ہیں سکینہ کے گوہر پھرتے ہیں اسیری میں در در پھرتے ہیں اسیری میں در در غازی تو کہاں ہے واویلا اسد واویلا اسد واویلا واویلا اسد واویلا اسد واویلا آئے جب مریدوں کے لاشیں آئے جب مریدوں کے لاشیں بے کفن شہیدوں کے لاشیں بے کفن شہیدوں کے لاشیں زینب کی فغاں ہے واویلا اسد واویلا اسد واویلا فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو
پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپیں بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہیں آنکھیں آنکھوں سے خون کے رستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں سجاد کا کلیجہ صد پاش ہو رہا ہے ایک ایک زخم ان کا اس غم میں رو رہا ہے زینب کا نام لے کر آدھا بلا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزے پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں بھے بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اے عزادارو بچھاؤ شاہ کا فرش عزا اے عزادارو بچھاؤ شاہ کا فرش عزا اے عزادارو بچھاؤ اے عزادارو بچھاؤ شاہ کا فرش عزا اے عزادارو بچھاؤ شاہ کا فرش عزا اے عزادارو بچھاؤ اے عزادارو بچھاؤ شاہ کا فرش عزا رو اس آقا کو جن کو رو نہ پائیں بیبیاں رو اس آقا کو جن کو رو نہ پائیں بیبیاں اللہ اللہ
کس قدر مجبور تھیں سیدانیاں، بے خطا بے جرم و بے پردہ پھرائی جاتی تھیں، آہا کرتی تھیں تو دروں پہ سلائی جاتی تھیں۔ تم بنے ہو شے کے ماتم، 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 تم بنے ہو شے کے ماتم کے لیے ماتم کرو اے عزادارو بچھاؤ، اے عزادارو بچھاؤ شاہ کا فرش عزا، رو اس زینب کو جو بلوے میں بے پردہ پھری، رو اس بچی کو جو زندہ میں گھٹ کر مر گئی، رو ان سیدانیوں کو جن کا گھر پھونکا گیا، رو ان شہزادیوں کو ہو گئیں جو بے ردا۔ تم بنے ہو شہ کے ماتم، تم بنے ہو شہ کے ماتم، تم بنے ہو شہ کے ماتم کے لیے ماتم کرو اے عزادارو بچھاؤ، اے عزادارو بچھاؤ شاہ کا فرش عزا، جس کا دل برچھی نے توڑا اس کا پرسہ دو انہیں، جو کہ تصویر نبی ہاں اس کا پرسہ دو انہیں، دو انہیں پرسہ شہید دے کربلا کی پیاس کا، گردنِ بے شیر کا اور بازوئے عباس کا۔ تم بنے ہو شہ کے ماتم، تم بنے ہو شہ کے ماتم، تم بنے ہو شہ کے ماتم کے لیے ماتم کرو اے عزادارو بچھاؤ، اے عزادارو بچھاؤ شاہ کا فرش عزا، رو اس کے غم میں جو بیمار تھا لاچار تھا اسیر ظلم جب یہ دین کا سردار تھا، رو جس کے سامنے ناموس کی تشہیر تھی، رو اس عابد کو جس کے پاؤں میں زنجیر تھی۔ تم بنے ہو شہ کے ماتم، تم بنے ہو شہ کے ماتم، تم بنے ہو شہ کے ماتم کے لیے ماتم کرو اے عزادارو بچھاؤ، اے عزادارو بچھاؤ شاہ کا فرش عزا، اے عزادارو بچھاؤ، اے عزادارو بچھاؤ شاہ کا فرش سین سے سلمدار 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 لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، 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 دل کی قوت دکھا رہے
حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین دل کی راہوں میں آنسوؤں کے چراغ 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 کر لو روشن کے آ رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین جس جگہ رکھ رہے ہیں پیشانی 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 فخر کعبہ بنا رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین لڑکھڑائے ہیں انبیاء کے قدم 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 جس جگہ مسکرا رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین جاؤ خیمے میں جاؤ اے زینب 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 لاش اکبر کھلا رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین چن کے قاسم کی لاش کے ٹکڑے کے قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن کے قاسم کی لاش کے